بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ، سبق نمبر 83 میں سجدہ سہو کے احکام کا حصہ دوم ہے، اور اس حصے میں ہم رکعات سے متعلق سجدہ سہو کی جو تفصیل ہے کہ اگر 2 رکعت والی نماز میں بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 3 رکعت والی نماز میں بھول کر تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 رکعت والی نماز میں بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ مسائل۔ اس کے علاوہ 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی ہے تو درمیانی قاعدے کو بھول کر کھڑا ہو جانا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا سجدہ سہو کا، تو اس سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ومن سہا عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشهد۔ تو جڑواں مسئلے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا جو درمیانی قاعدے سے بھول کر کھڑا ہونے سے متعلق ہے، اور دوسرا آخری قاعدے میں بھول کر کھڑا ہونے سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے درمیانی قاعدے سے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ 4 رکعت والی مثلا نماز ہے یا 3 رکعت والی ہے، اور درمیانی قاعدہ نہیں کیا اور اس سے بھول کر کھڑا ہو گیا۔ من سہا عن القعدة الأولى، پہلے قاعدے سے اس کو سہو ہو گیا، اور ثم تذکر، پھر اس کو یاد آیا، لیکن اس حالت میں یاد آیا کہ وہو الی حالت القعود اقرب۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب قریبی تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ میں نے درمیانی قاعدہ کرنا ہے، لوٹ آئے، واپس بیٹھ جائے اور تشہد کر لے۔ بیٹھنے کی حالت کون سی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یعنی دھڑ انسان کا نیچے ٹانگوں والا حصہ ابھی تک سیدھا نہیں ہوا تھا، ابھی تک وہ سیدھا نہیں ہوا تھا، گھٹنے ابھی تک فولڈ ہی تھے، تو یہ ابھی تک بیٹھنے کے قریب ہی ہے۔ تو جو حالت بیٹھنے کے قریب ہے وہ یعنی جو حالت جس کے قریب ہوگی اسی کا حکم لے لے گی۔ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھنے کا حکم لے لے گی، اور کھڑے ہونے کے قریب ہے یعنی نیچے انسان کا جو ٹانگوں والا حصہ ہے وہ سارا ٹانگیں سیدھی ہو چکی ہیں، تو اب یہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا، تو لہٰذا وہ کھڑے ہونے کے حکم میں ہوگا۔ تو اگر بیٹھنے کے قریب تھا کہ اس کو یاد آیا کہ درمیانی قاعدہ کرنا ہے، تو اس صورت میں واپس لوٹے، بیٹھے اور تشہد کرے۔ لأنما يقرب من الشيء، کسی چیز سے جو قریب چیز ہوتی ہے، یأخذ حکم، اس کا حکم لے لیتی ہے۔ ثم قیل یسجد للسہو للتأخیر، اس میں یہ کہ کیا اس حالت کے اندر ابھی بیٹھنے کے قریب کی حالت میں کہ یاد آیا اور بیٹھ گیا، کیا سجدہ سہو کرے گا آخر میں؟ فرماتے ہیں کہ کرے گا، کیونکہ تاخیر ہو گئی ہے کہ اگلے یعنی جو تشہد کا جو واجب تھا اس کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، وہ سجدہ سہو کرے۔ لیکن اس میں راجح اور متفق قول یہ ہے کہ اس حالت میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہ لا یسجد ما اذا لم یقم، جیسے ایسا ہے کہ جیسے کھڑا ہی نہیں ہوا، جب کھڑا نہیں ہوا تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی گویا کہ وہ کھڑا ہوا ہی نہیں ہے، چونکہ بیٹھنے کی حالت کے قریب ہے، اور وہ حالت جو گویا کہ بیٹھنے ہی کے حکم میں ہے۔ دوسری اسی مسئلے کے اندر دوسری صورت، وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَمْ يَعُدْ، اگر وہ کھڑا ہونے کے قریب ہے اور اس کی ٹانگیں وہ سیدھی ہو چکی ہیں، گھٹنے اس کے بالکل سیدھے ہو چکے ہیں، تو اب یہ رکوع کی طرح گویا کہ جس طرح کی حالت ہوتی ہے اس طرح ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ لم یعود، یہ واجب کی طرف یعنی تشہد کی طرف نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، یسجد للسہو، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ کیوں نہ لوٹے؟ لأنہ کالقائم مانن، اس لیے کہ مانن تو یہ کھڑا ہونے کے حکم میں ہوتا ہے، جس طریقے سے رکوع کے اندر انسان مانن کھڑا ہونے کے حکم میں ہے، تو یہاں پہ بھی اسی حالت کے اندر وہ چلا گیا ہے۔ سجدہ سہو کرے گا اس لیے کہ لأنہ ترک الواجب، درمیانی قاعدہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اس کو کیونکہ ترک کر دیا تو واجب ترک کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ پہلا مسئلہ مکمل ہوا درمیانی قاعدے سے متعلق۔ اب آخری قاعدے سے متعلق 2 صورتیں اس کی بھی ہوں گی۔ ایک صورت
درمیانی قاعدے کو بالکل یعنی آخری قاعدے کو بالکل بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا 4 رکعت والی نماز میں، یا 2 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا 3 رکعت والی نماز تھی تو اس میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. اور پہلی صورت یہ ہے کہ بالکل قاعدہ اخیرہ بھول گیا، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ قاعدہ اخیرہ بھی کیا، پھر چوتھی کی رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ کر کے پھر 5ویں کے لیے کھڑا ہوا. تو قاعدہ اخیرہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ 2 صورتیں ہیں. تو پہلی صورت وہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ کیے بغیر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. انسہا عن القاعدۃ الاخیرۃ، قاعدہ اخیرہ سے اس کو بھول ہوئی، حتی قام الی الخامسۃ، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. تو قاعدہ اخیرہ بالکل نہیں کیا اور چوتھی کے سجدے سے متصل سیدھا 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا. رجع الی القاعدۃ، فرماتے ہیں کہ اس وقت تک یہ لوٹ سکتا ہے قاعدے کی طرف، آخری قاعدے کی طرف، ما لم یسجد، جب تک اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا. جب تک سجدہ نہیں کیا تو اس وقت تک وہ رکعت ابھی تک مکمل نہیں ہے اور وہ چھوڑنے کے محل میں ہے، لہٰذا اس کو وہاں پہ چھوڑ کر واپس آ کر جو فرض قاعدہ ہے اس کو مکمل کرے اور سلام پھیرے. لأن فیہ اصلاح صلاته، واپس لوٹنا اس لیے ہے کہ اس میں، اور اس رکعت کو بھی چھوڑنا جس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، اس 5ویں رکعت کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں نماز کی اصلاح مقصود ہے. کہ 4 رکعت پڑھنی تھی اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، جو پڑھنی نہیں ہے، لازم ہی نہیں ہے، اس پہ اصلاح مقصود ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ چھوڑنے سے تو ایک گناہ یہ گمان ہوتا ہے کہ عمل کو باطل کرنا لازم آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف تو نماز کی اصلاح بھی تو مقصود ہے، اس کی درستگی بھی تو مقصود ہے. امکنہ ذالک، اور یہ اس کے لیے ممکن بھی ہے نماز کی اصلاح کرنا یہاں پہ، کہ واپس لوٹے جب تک کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. لأن ما دون الرکعۃ بمحل الرفع، اس لیے کہ ایک رکعت سے کم جو حصہ ہوتا ہے نماز کا وہ چھوڑنے کے محل کے اندر ہوتا ہے، کسی وقت بھی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک رکعت مکمل ہی نہیں ہے، اور عمل کو باطل کرنا بھی اس سے لازم نہیں آتا، تو لہٰذا واپس لوٹ آئے. ایک صورت یہ ہو جائے گی. قال الغى الخامسۃ، اور 5ویں رکعت کو وہ ملغا کر دے یعنی بے عمل کر دے اور اس کو ختم کر دے. انہ رجع الی شیء، اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹ رہا ہے، محلہ قبلہا، کیونکہ اس چیز کا محل وہ اس سے پہلے ہے، یعنی ایک ایسی چیز کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی تشہد قاعدہ اخیرہ کی طرف، جس کا محل اس 5ویں رکعت سے پہلے ہے. فترتفض، یعنی کسی بھی چیز کی ایسی چیز کی طرف لوٹنا کہ جس کا محل پہلے ہو، تو وہ جس چیز کے اندر تھا یا جس عمل کے اندر تھا اس سے واپس لوٹنا، اس عمل کو باطل کرنا ہے، اس عمل کو ترک کرنا ہے. تو فترتفض، لہٰذا وہ 5ویں رکعت کو چھوڑنا پڑے گا. اسی وجہ سے اس سے پہلے والے محل کی طرف آئیں گے، اس سے پہلے والی چیز کی طرف آئیں گے جس کا محل اس 5ویں رکعت سے پہلے ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ کی طرف جب لوٹے گا 5ویں رکعت کو ترک کرنا لازم آئے گا، اس کو چھوڑنا لازم آئے گا. سجد للسہو، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا. یہ کہ لأنہ اخر واجبا، اس لیے کہ اس نے ایک واجب قطعی جو فرض ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ اس کو واجب یہاں پہ کیا، اور واجب قطعی مراد ہے یہاں پہ، یعنی فرض اس کو مؤخر کر دیا 5ویں رکعت کی طرف کھڑا ہونے کی وجہ سے، اس لیے سجدہ سہو لازم ہوگا. یہاں پر پہلی صورت مکمل ہوئی کہ قاعدہ اخیرہ کو بھول کر، یعنی کل مسئلے کی 2 مین صورتیں بنی تھی. ایک تو یہ کہ قاعدہ اخیرہ کو بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا، اور دوسری تھی قاعدہ اخیرہ کر کے کھڑا ہو جانا. یہاں پہ جو یہ مین صورت میں سے پہلی صورت ہے کہ قاعدہ اخیرہ کو بھول کر کھڑا ہوا، اس کی پھر ذیلی 2 قسمیں بنی یا 2 صورتیں بنی. ان میں سے ایک یہ تھی 5ویں رکعت کو صورت میں، یعنی قاعدہ اخیرہ کو بھول کر کھڑا ہوا اور 5ویں رکعت کا سجدہ ابھی تک نہیں کیا، تو اس کا حکم بیان کر دیا کہ 5ویں رکعت کو چھوڑ کر نیچے آ کر سلام پھیر دے اور سجدہ سہو کر دے. اور اسی کے اندر ذیلی دوسری صورت یہ بن جائے گی کہ وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ، اگر 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا، بطل فرضہ، اب اس کے یہ جو پچھلے 4 رکعت پڑے ہوئے فرائض ہیں یہ سارے کا سارے باطل ہو جائیں گے عندنا احناف کے نزدیک، کیونکہ قاعدہ اخیرہ جو فرض ہے وہ اس نے چھوڑ دیا اور 5ویں رکعت
اس کے ساتھ مکمل ملا دی اور سجدہ بھی اس کا کر دیا، لہذا فرض اس کا باطل ہو گیا ہے۔ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے، وہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک اس کا فرض باطل نہیں ہوا، 4 رکعت نماز اس کی فرض مکمل ہو چکی ہے۔ لأنه استحکم شروعه فی النافلة قبل اکمال ارکان المکتوبہ، یہ احناف کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے نفل نماز کو شروع کرنا کر دیا، یعنی نفل نماز کو اس نے شروع کر دیا، پکا کس طریقے سے کیا؟ 5ویں رکعت کا سجدہ کر کے، کہ 1 رکعت اس نے اضافی مکمل پڑھ لی، نفل کو اس نے مستحکم کر دیا، اس کی شروع کرنے کو مضبوط کر دیا قبل اکمالی ارکان المکتوبہ، فرض نماز کے ارکان کو مکمل کرنے سے پہلے۔ ابھی تک فرض نماز کے آخری قاعدہ اخیرہ جو فرض ہے وہ رہتا ہے، تشہد اس میں پڑھنا واجب وہ رہتا ہے، سلام پھیرنا واجب وہ رہتا ہے، اور اس سے پہلے اس نے نفل کو شروع کر دیا، فرض کے اندر سے نفل کی طرف منتقل ہو گیا تو فرض کو باطل کرنا ہوا نا۔ وَمِن ضرورتِهِ خُرُوجُهُ عَنِ الْفَرْضِ، اس کی ضرورت میں سے ہے کہ فرض سے وہ نکل جائے، اسی کی ضروریات میں سے ہے کہ فرض سے نکلنا۔ جب نفل کو شروع کر دیا، ایک کام کو چھوڑ کر دوسری کام کے اندر وہ شروع ہو گیا، اس کو کرنے لگ گیا، تو پہلے کام کو پھر چھوڑنا لازم آیا نا، تو اس کی ضروریات میں سے ہے کہ پھر فرض کو چھوڑ دے، لہذا فرض کا یہاں پہ ترک ہوا، اور ابھی تک کچھ فرائض باقی بھی ہیں، ارکان مکمل بھی نہیں ہوئے، لہذا فرض باطل ہو جائے گا۔ هذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقیقت، یہاں پہ 5ویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کیا تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ ایک رکعت اس نے نفل پڑھ لی ہے مکمل، لہٰذا فرض باطل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر 1 رکعت کا سجدہ نہ کرتا تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو چھوڑنا ضروری تھا اور فرائض اس کے مکمل ہو جاتے، لیکن یہاں پر جب اس نے 1 رکعت کا سجدہ کر دیا تو ہم نے کہا کہ فرض باطل ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ 1 رکعت اس کا ایک ہی سجدہ کر دیا جائے، پہلا سجدہ کرتے ہی وہ ایک مستقل نماز بن گئی حقیقت میں، حتی یحنث بها فی یمینہ، یہاں تک کہ اگر وہ قسم کھاتا ہے لا یصلی، وہ نماز نہیں پڑھے گا، اگر اس نے 1 رکعت نماز یعنی اس کا ایک سجدہ بھی مکمل کر لیا، تو پہلا سجدہ کرتے ہی جب 1 رکعت مکمل ہوگی تو 1 رکعت ایک مستقل سمجھ لیں کہ اس کو نماز کہا جا سکتا ہے، تو جب نماز ہے تو اس سے وہ حانس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے قسم کہی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر اس نے 1 رکعت اس طریقے سے پڑھ لی تو وہ حانس ہو جائے گا، تو پتہ چلا کہ یہ ایک نماز ہے مستقل۔ اس سے پتہ چلا کہ 1 رکعت سجدے کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ نماز بن گئی ہے اور وہ نفل بن گئی ہے، لہٰذا چونکہ پچھلا فرض باقی تھا اور اس کے کچھ ارکان باقی تھے، اس کو چھوڑ کر اس نے نفل شروع کر دیے، اور نفل بھی ایک مستقل طور پر گویا کہ سجدے کے ساتھ مقید کر دیا، لہٰذا فرض باطل ہو جائے گا۔ وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ خلاف محمد رحمہ اللہ علی ما مر، اس کی یہ جو 4 رکعت نماز ہے وہ نفل کی طرف منتقل ہوگی، یہ شیخین کے نزدیک، سوائے امام محمد رحمہ اللہ کے، جیسے کہ پیچھے گزر گیا کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب نماز کے اندر کوئی اس کی فرضیت باطل ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اصلاً نماز ہی باطل ہو جاتی ہے اور تحریم ہی باطل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کالعدم ہو جاتی ہے، جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، فرضیت کا وصف باطل ہو گیا ہے، اصل نماز جو نفل تھی وہ باقی ہے اپنی جگہ پر۔ فَيَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً، لہٰذا 6ٹھی رکعت بھی اس کے ساتھ وہ ملائے گا۔ لَوْ لَمْ يَضُمَّ، اگر نہ ملائے بھی تو لا شیء علیہ، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، لِأَنَّهُ مَظْنُونٌ، اس لیے کہ وہ مظنون ہے، اس کو گمان ہے اور اس کو شک ہے، اور وہ اپنے گمان کے مطابق یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ 4 رکعت ہی اس نے پڑھی ہیں، اگر وہ 5ویں رکعت کے ساتھ 6ٹھی نہیں بھی ملاتا تو اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی، لہٰذا فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی یہ ساری نماز وہ نفل میں منتقل ہو جائے گی، اگر ملاتا ہے تو 6 رکعت نفل ہو جائے گا، نہیں ملاتا تو 5 رکعت بھی امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو نوافل میں لگا دیں گے۔ ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند ابي یوسف رحمہ اللہ۔ اچھا، اب اس کے جو 4 رکعت فرض ہیں وہ کب باطل ہوں گے؟ 5ویں رکعت کو ملانے کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں جب 5ویں رکعت کے پہلے سجدے کے اندر اس نے اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا تو اسی کے ساتھ ہی اس کے وہ سارے کے سارے فرائض باطل ہو جائیں گے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، کہ انہ سجود کامل، اس لیے کہ صرف پیشانی کو زمین پر رکھنا اسی کو ہی تو سجدہ کہتے ہیں، سجدہ کا مفہوم ہی یہی ہے، جب سجدہ کا مفہوم یہ ہے تو سجدہ پایا گیا،
لہذا رکھتے ہی 5ویں رکعت کا وجود آیا اور پچھلی چاروں میں چاروں فرائض باطل ہو گئے. کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک رفعہا، جب تک اس پیشانی کو یعنی اس سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھائے گا نہیں اس وقت ابھی تک اس کی رکعت باطل نہیں ہوئی. اگر اس سے پہلے وہ واپس لوٹ آتا ہے تو لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 4 رکعت اس کے فرض باطل نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے نزدیک سجدہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب سجدے سے سر اٹھایا جائے. لأن تمام شیء بآخری، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جو مکمل ہونا ہے وہ اس کے آخر کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک آخر تک چیز اینڈ تک پہنچے گی تب وہ مکمل ہوگی. هو الرفع، سجدے کے اندر وہ اس کا مکمل ہونا سجدے سے سر اٹھانے کے ساتھ ہی ہے. لم یصح مع الحدث، اور اسی وجہ سے سجدے کے اندر اگر کوئی گیا اور اس کو وہاں پہ اگر حدث لاحق ہو گیا تو اس کا وہ سجدہ نہیں ہوا. اور سجدے سے سر اٹھایا تو اگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کا اگر وضو نہیں ہے تو وہ سجدہ شمار نہیں ہوتا. سجدہ یعنی حدث کے ساتھ سجدے سے اگر اس نے سر اٹھایا ہے تو اس کا وہ سجدہ مکمل نہیں ہے، سجدے کو اس نے دوبارہ کرنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ سجدہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب سجدے سے سر اٹھایا جائے. اختلاف جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہاں پہ آ گیا، اس کا ثمرہ کہاں پہ نکلے گا، کیسے پتہ چلے گا یہ اختلاف؟ فرماتے ہیں کہ اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا فیما، اس صورت میں اذا سبقہ الحدث فی السجود، سجدے کے اندر اس کو حدث لاحق ہو گیا، یعنی اس نمازی کو جس نے 5ویں رکعت ملا دی ہے غیر قاعدہ اخیرہ کیے اور 5ویں رکعت کے وہ سجدے کے اندر گیا اور جو ہی اس نے پیشانی رکھ لی اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب جب وضو ٹوٹ گیا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنا عند محمد رحمہ اللہ، وہ جب جائے گا وضو کرے گا تو اس کا گویا کہ سجدہ یہ ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا واپس آئے گا تو اسی نماز کے اوپر وہ بنا کر سکتا ہے. مطلب اس نے جو ہی اس کا سجدہ ابھی تک ہوا نہیں ہے تو 5ویں رکعت گویا کہ 5ویں رکعت ملی نہیں ہے 4تھی رکعت کے ساتھ. اب اگر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے تو 5ویں رکعت ملا لی ہے جبکہ مجھے 5ویں رکعت مجھے نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لہٰذا ابھی تک اس کی 5ویں رکعت مکمل نہیں ہوئی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، چونکہ سجدے کے اندر اس کو حدث لاحق ہو گیا، لہٰذا وہ آ کر سلام پھیرتے اسی پہ بنا کرے. کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے سجدے کے اندر پیشانی اپنی رکھ لی تو اسی کے ساتھ ہی 5ویں رکعت مکمل ہوگی اور اس کے پچھلے 4 فرائض باطل ہو گئے، نفل بن گئے ہیں. اب وہ اس کے اوپر آ کر بنا نہیں کر سکتا. اسی کے ساتھ یہ پہلی مین صورت مکمل ہوگی اس مسئلے کی کہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا لیکن قاعدہ اخیرہ کیے بغیر، تو وہ اس کی پھر ذیلی 2 صورتیں مکمل ہوگی کہ 5ویں رکعت کو اگر سجدے کے ساتھ مقید کر دیا ہے تو فرائض باطل ہو گئے، ساتھ چھٹی ملا لے اور ساری کی ساری نفل ہوگی، فرائض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. اور اگر ابھی تک سجدے کے ساتھ نہیں اس کو مقید کیا تو اس 5ویں رکعت کو باطل کر کے واپس بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر لے اور 4 رکعت اس کی فرائض مکمل ہو جائیں گے. اب اسی مسئلے کی دوسری صورت، ولو قعد فی الرابعۃ، 4تھی رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھ گیا، تشہد کی مقدار تشہد بھی پڑھ لی، کوئی قاعدہ اخیرہ کر لیا، اسی کے ساتھ پچھلے جو فرائض ہیں وہ اپنی جگہ پر مستقل طور پر اس کے فرائض جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. ثم قام، پھر بھول کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ یہ درمیانی قاعدہ ہے، لم یسلم، اور سلام نہیں پھیرا آخری اور کھڑا ہو گیا. باتیں اس صورت میں عاد الی القعدۃ ما لم یسجد الخامسۃ، اس میں بھی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ جب تک نہیں کیا تو لوٹے اور 5ویں رکعت کو باطل کر دے اور سلامہ نیچے بیٹھ کر سلام پھیرتے، کیونکہ ابھی تک صرف سلام ہی باقی ہے اس کا. لأن تسلیم فی حالت القیام غیر مشروع، کھڑے ہونے کی حالت کے اندر سلام پھیرنا چونکہ مشروع نہیں ہے نماز کے اندر تو اس لیے بیٹھ کر سلام پھیر دے، چونکہ سلام ہی رہتا ہے اور تو کچھ نہیں رہتا. امکنہ الاقامۃ علی وجہہ بالقعود، اس کے لیے سلام کو قائم کرنا مشروع طریقے سے وہ ممکن بھی ہے بیٹھ کر، واپس آ کر بیٹھ جائے اور اس کو آسانی کے ساتھ سلام پھیر دے. ان ما دون الرکعۃ بمحل الرفع، اس لیے کہ رکعت یعنی باطل اس لیے کرے گا 5ویں رکعت سے، اس لیے لوٹے گا کہ کیونکہ ابھی تک اس کا سجدہ نہیں کیا، رکعت سے کم ہے تو لہٰذا وہ رفع یعنی چھوڑنے کے محل کے اندر ہے، لہٰذا اس کو یہاں پہ چھوڑا جا سکتا ہے چونکہ ابھی تک رکعت مکمل ہی نہیں ہے اور گویا کہ تکبیر تحریمہ ہی ہے تو لہٰذا اس کو چھوڑ سکتا ہے.
جیسے اگر کوئی مثلا ایک رکعت اس نے شروع کی سنتوں کی یا انفرادی فرائض کی، اس دوران مؤذن نے اقامت شروع کر دی فرائض کی، تو ان کو وہ چھوڑ کر وہ فرضوں کے اندر جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تو یہ رفض کے محل میں ہے، یعنی چھوڑنے کے محل میں ہے، چھوڑ کر آ کر وہ سلام پھیر دے۔ ان قید الخامسۃ بالسجدۃ، اگر پانچویں رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا ہے، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو پانچویں رکعت ملا لی ہے اور مجھے تو سلام پھیرنا چاہیے تھا، ضم الیہا رکعۃ اخری، اس صورت میں پھر وہ چھٹی رکعت کو ساتھ ملائے، تم فرضہ، اس کا فرض تام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لأن الباقی اصابۃ لفظۃ السلام، جو چیز باقی ہے چونکہ قاعدہ خیرت اس نے کیا ہوا ہے آلریڈی، لہذا صرف سلام کا لفظ تک پہنچنا باقی رہ گیا ہے، سلام کا لفظ جو واجب تھا وہ رہ گیا ہے، وہی واجبۃ، وہ واجب ہے۔ انما یضم الیہا اخری، اچھا واجب ہے تو پھر نماز باطل کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ فرض سارے تام ہو چکے ہیں، تو لہٰذا نماز جب ارکان مکمل ہو جائیں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، البتہ سلام نہ ہونے کی وجہ سے نماز ناقص ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اچھا پانچویں رکعت کے ساتھ چھٹی رکعت اس لیے ملائے گا کہ لتصیر الرکعتان نفلا، کہ دو رکعتیں وہ نفل بن جائیں اور پچھلی چار رکعتیں وہ فرائض میں تبدیل ہو جائیں، فرائض آلریڈی وہ ہیں، لأن الرکعۃ الواحدۃ لا تجزئہ، اس لیے کہ ایک رکعت وہ اس کے لیے نفل کے طور پر کافی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوتیرا یعنی ایسی نماز جو ناقص ہو اور ڈھمکٹی ہو اس سے منع فرمایا ہے، تو بوتیرا ایک رکعت والی نماز کو کہتے ہیں، تو اس سے چونکہ نئی آئی ہے تو اس لیے ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت کو ملا دے۔ ثم لا تنوبانی عن سنت الظہر، کیا یہ دو رکعتیں جو ابھی آخری دو ہو گئی ہیں ان کو ہم جو ظہر کی دو سنتیں ہیں ان کے، اگر یہ ظہر کی نماز تھی تو ان کے قائم مقام کریں، فرماتے ہیں کہ یہ ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوں گی، راجح اور مفتبی قول یہی ہے، کیونکہ بعض فقہاء نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ ظہر کی سنتوں میں لگ جائیں گی، لیکن راجح یہ ہے کہ نہیں ہوں گی۔ ان المواظبۃ علیہا بتحریمۃ مبتدئۃ، اس لیے کہ وہ جو ظہر کی دو سنتوں کے اوپر ہمیشگی روایات میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ الگ تحریمہ اور مستقل تحریمہ کے ذریعے سے ہے، یہ یہاں پر جو نوافل تبدیلی ہوئی تو بھول کر کہ پانچویں رکعت ملائی اور اس کے ساتھ چھٹی ملا دی، تو یہ تو کوئی مستقل تحریمہ نہیں ہے۔ یسجد للسہو، تو فرمایا کہ آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا، استحساناً کرے گا، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ 6 رکعت اب اس نے پڑھ لیے ہیں تو 6 رکعت میں 4 فرض ہیں 2 نفل ہیں، تو 2 نفلوں کے بعد اس نے سجدہ سہو کرنا ہے، اور بھولا یہ فرائض کے اندر ہے، چونکہ سلام اس کا رہ گیا نا، تو بھولا فرائض کے اندر ہے اور سجدہ سہو جو کرے گا اس نوافل کے آخر میں کرے گا، تو اس لیے قیاساً تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن استحساناً کرے گا، اس لیے کہ لتمکن النقصان فی الفرض خروج لا علی الوجه المسنون وفی النفل بالدخول لا علی الوجه المسنون، اس لیے کہ فرض کے اندر کمی واقع ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے کہ غیر یعنی مسنون طریقے سے ان سے نکلا ہے، کیونکہ جب اس نے فرض کیا آخری قاعدہ کرنے کے بعد پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو گویا کہ نفل کے اندر یہ شروع ہو گیا، نفل اس نے شروع کر دی، جب نفل شروع کر دی تو فرض کو چھوڑنا لازم آیا، تو یہ فرض کو چھوڑ کر نفل کی طرف منتقل ہوا ہے غیر مسنون طریقے سے، جیسے سلام سے پھیرنے کے بعد اس نے نفل اگر پڑھنے ہوتے ہیں نا پڑھتا، لیکن یہاں پہ یہ بغیر سلام پھیرے نوافل کی طرف منتقل ہوا ہے، تو یہ غیر مسنون طریقے سے فرض کو چھوڑنے، فرض سے نکل کر نفل کی طرف جانے کی وجہ سے سجدہ سہو استحسان اس کے اوپر نوافل کے آخر میں ہی لازم ہوگا۔ پھر نفلی دخولی، اور نفل کے اندر جو یہ داخل ہوا ہے وہ بھی غیر مسنون طریقے سے ہوا ہے، علی الوجه المسنون یعنی غیر مسنون طریقے سے، کہ وہاں پہ نفل کے اندر مستقل طور پر تکبیر تحریمہ باندھ کر منتقل ہونا تھا، لیکن یہ ان فرضوں نفلوں کے اندر بغیر تکبیر تحریمہ کے اس میں داخل ہوا ہے، ان دو وجہوں کی سے استحساناً سجدہ سہو لازم ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ سجدہ سہو کے حق میں یہ 6 کی 6 رکعت کا ایک ہی تحریمہ ہے شروع میں، تو اس لیے اگر نوافل کے اندر اگر وہ آخر میں باندھ تک سجدہ سہو کرتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لو قطعها، اگر وہ پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد چھٹی رکعت نہیں ملاتا اور پانچویں رکعت کو قطع کر دیتا ہے، کیا اس کے اوپر اب
2 رکعتوں کی قضا لازم آئے گی، کیونکہ اس نے تو 5ویں رکعت کے ساتھ 6ٹھی رکعت ملانی تھی اور ان 2 کو نوافل میں تبدیل کرنا تھا، تو اس نے 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے کے بعد اس کو کاٹ دیا، یعنی اس کو ختم کر دیا اور 6ٹھی رکعت نہیں ملائی اور آ کر سلام پھیر دیا۔ تو فرماتے کہ لم یلزمہ القضاء، اس کے اوپر قضا لازم نہیں ہے، لأنہ مظنون، اس لیے کہ وہ مظنون ہے، یعنی اس کا ظن یہ ہے کہ یعنی وہ بھول کر اس نے یہ نماز شروع کی ہے نا، 5ویں رکعت بھول کر، اس گمان سے کہ میں چوتھی پڑھ رہا ہوں، یا اس گمان سے کہ میں ابھی تیسری کی طرف کھڑا ہوں، اس گمان سے اس نے اس کو شروع کیا۔ تو جب گمان سے بھول کر شروع کی ہوئی ہے تو بھول چوک کی وجہ سے جو کام کیا جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ رفیع عن امتی، یعنی اس روایت کی وجہ سے کہ میری امت سے 3 چیزیں جو ہے وہ اٹھا دی گئی، ان کا حکم اٹھا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھول کر لے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو چونکہ یہ بھول کر اس نے یہ رکعت شروع کی ہے، تو اب اگر اس کو وہ باطل بھی کرتا ہے تو چونکہ یہ بھول کر شروع کی ہوئی تھی تو لہٰذا اس وجہ سے اس کی قضا اس پر نہیں ہے۔ وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ انسان، اب اس کے اوپر کچھ مسائل کی تفریح کی جا رہی ہے۔ یہ جو آخری اس نے 5ویں رکعت کو شروع کیا اور ساتھ 6ٹھی ملا رہا ہے، اس دوران اگر کوئی آدمی آ کر اس کے پیچھے اس کا مقتدی بن جاتا ہے ان 2 رکعتوں میں، کیا وہ مقتدی وہ انہی 2 رکعتوں کو اس کے ساتھ پڑھ لے یا پچھلے جو 4 فرائض ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لے؟ تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 1 کی 6 رکعت وہ پڑھے گا، یعنی وہ مقتدی 6 رکعت وہ مکمل کرے گا۔ لأن المؤدى بهذه التحریمہ، اس لیے کہ وہ 6 رکعت ہی تو اسی تحریمہ کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، 4 فرائض پڑھے ہیں اس تحریمہ سے اور اس کے بعد آگے 2 نوافل ملائے ہیں، تو گوئے کہ ایک ہی تحریمہ سے 6 رکعت پڑھی گئی ہیں، تو لہٰذا جو پیچھے مقتدی بنا ہے وہ بھی 6 رکعت مکمل کرے گا۔ کہ شیخین فرماتے ہیں رکعتین، صرف یہی آخری 2 رکعتوں کو ہی پڑھے گا، لأنہ استحکم خروجہ عن الفرض، اس لیے کہ اس نے کر دیا ہے فرض سے نکلنے کو، یعنی اس نے جب 5ویں رکعت کے لیے وہ کھڑا ہو کر اس کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا تو گویا کہ پچھلے یعنی قائد اخیرت سے پہلے 4 رکعت اس سے وہ نکل گیا ہے اور وہ فرائض مکمل ہو چکے ہیں اور یہ نفل کے اندر آ گیا ہے۔ جب وہ فرائض سے نکل گیا ہے تو اب اس دوران اگر کوئی مقتدی آ کر بنتا ہے تو وہ صرف نوافل کا مقتدی ہے، فرائض کا تو وہ نہیں ہے، فرائض سے تو وہ نکل چکا ہے آلریڈی۔ تو جب امام اس کا فرائض سے نکل چکا ہے، وہ نوافل کے اندر منتقل ہو چکا ہے، تو پیچھے مقتدی آ کر صرف وہی 2 نوافل پڑھے گا۔ لو افسدہ المقتدی، اگر وہ دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ متفرع ہو رہا ہے کہ مقتدی جس نے آ کر اس کے پیچھے ان 2 رکعتوں کے اندر اقتدا کی، اگر وہ ان کو آ کر فاسد کر دیتا ہے تو کیا اس مقتدی کے اوپر قضا آئے گی؟ فرماتا فلا قضا علیہ عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس مقتدی پر کسی قسم کی کوئی قضا نہیں ہے، اعتبارا بالامام، کیونکہ امام پر نہیں ہے تو اس پر بھی نہیں ہے، امام مظنون ہے، وہ بھول کر شروع کر چکا ہے، اس پر نہیں ہے تو لہذا مقتدی پر بھی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقضی رکعتین، بہتر یہ ہے کہ وہ مقتدی 2 رکعتوں کی قضا کر لے اگر اس نے اس کو فاسد کر دیا ہے۔ ان السقوط بعارض، اس لیے کہ امام کے لیے جو سقوط ہے کہ وہ قضا نہ کرے وہ ایک عارض کی وجہ سے تھا، تو وہ جو عارض ہے وہ عارض یخص الامام، اسی عارض کی وجہ سے اس کی قضا ساقط ہے امام سے، وہ صرف اور صرف امام کے ساتھ خاص ہے۔ امام بھول کر اس نے اس 5ویں رکعت کو شروع کیا اور تو ہم نے حکم دیا کہ 6ٹھی ملا لو اور وہ 2 نفل بن جائیں، تو یہ جو بھول کر شروع کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا قضا کرنا، تو یہ صرف امام کے ساتھ یہ عذر خاص ہے، مقتدی کے ساتھ تو نہیں۔ مقتدی نے تو جان بوجھ کر اقتدا کی ہے اور جان بوجھ کر اس کو شروع کیا اور جان بوجھ کر توڑا ہے، ایسے مقتدی کے اوپر قضا آئے گی، امام کے اوپر نہیں آئے گی۔ اس میں راجح قول یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے۔ تو اس سبق کو یہیں پر روک لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہماری کوشش ہوگی کہ سجود السہو مکمل کر لیں، اور یہاں تک ہم نے آج وہ درمیانی قاعدے کو بھول کر کھڑا ہونے سے متعلق اور آخری قاعدے کو بھول کر یا آخری قاعدے کو کر کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہونے سے متعلق جو احکامات تھے ان کا ذکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔